منع فرمایا. ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا. ان کو دوست مت بناؤ. دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے, جس سے پیار کیا جائے. اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو. مشرکین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا ہے. دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکھیاں بندوائی جاتی ہے. یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ شعار کفر ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کفر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے. ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے. جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی, ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے. مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے. تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ 31 نائٹ کو پٹاخے پھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب جان رحمت کی ولادت کی خوشی کے موقع پر, حضور کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار, عید سے بھی بڑا, بقرعید سے بھی بڑا, لیلۃ القدر سے بھی بڑا اگر کوئی تہوار ہے تو میلاد مصطفیٰ ہے, کیونکہ یہ میلاد النبی کی شب ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے. ایک نہیں ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے. اور اس کو صرف سنی علماء نے نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ شب میلاد ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے. بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شب جمعہ بھی شب قدر سے افضل ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ شب جمعہ کیوں؟ اور میرے امام نے تو لکھنے کا حق ادا کیا. فرماتے شب جمعہ شب قدر سے افضل اس لیے ہے کہ شب جمعہ ہی میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ, ان کی پیشانی سے نور نکل کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں آیا. تب اعلیٰ حضرت کا قلم بھی تو قلم ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شب جو نعمت مسلمانوں کو ملی اب قیامت تک یہ نعمت کب مل سکتی ہے؟ نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا. تو نور شکم آمنہ میں آیا, وہ رات شب قدر سے افضل ہو گئی. اور جس دن وہ نور زمین پہ قدم رنجا ہوا وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر عیدوں کی عید ہو گیا. لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر عید میلاد کا ذکر کہا ہے. میں نے کہا پڑھ سورہ والضحیٰ. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اٹھا کر دیکھ تفسیر عزیزی, اسماعیل دہلوی کا چچا لکھ رہا ہے جو ہمارا آقا ہے. شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کیونکہ امام اہل سنت نے لکھا کہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفسیر ہے. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا مطلب شاہ عبدالعزیز یوں کہتے ہیں والضحیٰ کا مطلب یہ ہے حبیب جس صبح کو تو پیدا ہوا تیرے میلاد کی صبح کی قسم, اور جب تو معراج پر گیا تو تیرے جانے کی قسم. گویا کہ والضحیٰ واللیل بتا رہی ہے کہ تو آیا تو اس کی بھی قسم, تو گیا تو اس کی بھی قسم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن میں کہہ رہے جس کی قرآن میں اللہ قسم یاد کرے وہ میلاد کا دن ہے. عید الفطر کی قسم یاد نہیں کی, عید میلاد کی قسم قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے. اور اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھی, شاہ عبدالعزیز نے لکھی. جس گھر سے وابیت کا چوہا نکلا اسی گھر سے ایمان کا نور بھی اس طرح پھوٹ رہا ہے کہ
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے وہ خاندان کے لوگ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، میلاد کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عیدوں کی عید ہے، یہ عیدوں کی. بلکہ آپ کو کہوں، لوگ 31 کو آمد عیسیٰ مناتے ہیں. اگر جناب عیسیٰ کی آمد ہو انشاءاللہ تو لوگ دیکھیں گے وہ بھی وہ دن منائیں گے جو دن ہم سنی میلاد کا مناتے ہیں، کیونکہ وہ دن بھی عیسیٰ کی عید کا دن ہے، موسیٰ کی عید کا دن ہے. یہاں ایک بات بھی عرض کروں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور شارٹ کر کے ختم بھی کروں گا، لیکن بات آگے کیونکہ میلاد کا مہینہ گیا اور میرے آقا سرکار قادریت غوث الاعظم کا مہینہ آیا، تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میلاد پہ بہتوں کو بخار آتا ہے، بہت سی مینٹیوں کو زکام ہوتا ہے کہ یہ میلاد کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو. ہم کہتے ہیں سن، 1.25 لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے، 1.25 لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے. عیسیٰ کی عید نزول دسترخوان، موسیٰ کی عید فرعونیوں سے نجات، یوسف کی عید قید خانے سے نکلنا اور مصر کے تخت پر بیٹھنا، یونس کی عید مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، علیہ السلام. سب کی عیدیں الگ الگ تھی، لیکن اگر سارے انبیاء کسی عید پر جمع ہوتے ہیں تو وہ عید میلاد النبی ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں کیونکہ یہ ان کی بھی عید ہے. ان کی عید کیسے ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور وہ خوشی کا دن جو لوٹ کر آئے. جو خوشی کا دن، شادی عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کبھی خوشی کا دن لوٹ کر نہیں آتا. ایک بار دولہا بنا پھر دوبارہ نہیں بن سکتا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے. اور دوبارہ بنا تو وہ خوشی نہیں ہوتی، پھر بڑے ہنگامے بھی ہوتے ہیں، ہے نا یہی بات؟ تو اس لیے شادی کو عید نہیں کہتے، اس کو شادی کو شادی کہتے ہیں، ہے یہی بات. اسی طرح بیماری سے شفا مل جائے وہ عید نہیں ہوتی، خوشی کا دن ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ لوٹ کر نہیں آتا. پھر یہی تو ہے، جس دن شفا ملی اس دن کو ہم بھول بھی جاتے ہیں. جس دن بچہ پیدا ہوا ہمارا، وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوٹ کر نہیں آتا. عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر آئے، بار بار آئے اور اس کا جشن کیا جائے. تو عید میلاد النبی بار بار لوٹ کر آتی ہے نا، اور ہم اس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں. صحابہ نے بھی منائی. نعمت الکبریٰ میں صدیق اکبر کا قول ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن میں اس پر کوئی تفسیرہ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں انبیاء کی بھی عید ہے، عید میلاد. یہی بات کر رہا تھا، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. یہ کیوں عید ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھے. 1.25 لاکھ انبیاء ایک عید پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم و بیش، عید میلاد پر سب جمع ہیں. کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن. خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں. 30واں روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے. کیا ہوا؟ 29 روزے رکھے، 30ویں روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامے ہونے لگے، رکھیں کہ نہیں رکھیں. ایسے میں یہ یہاں پر علامہ مفتی طاہر صاحب ہیں، ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے. ہمارے وقار بھائی آئے. وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے، کل عید نہیں پڑھانا آپ نے؟ کہاں پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں، کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا. وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا. کہا کیا؟ کیسے چاند ہو گیا؟ کہا ہمارے پورے محلے میں بچے چلا رہے چاند ہو گیا، اور پورے بھیونڈی کے مارکیٹ بھر گئے چاند ہو گیا، اٹھیے عید منائیے. مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، ایسی بات نہیں کرو، آپ نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا. مفتی صاحب نے کہا بیٹھو وقار بھائی، شکیل بھائی کو بلاؤ. شکیل بھائی آئے. ارے کیوں اس طرح بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ کل عید ہے، اٹھو جشن کرو، مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کل عید ہے. شکیل بھائی چاند ہوگا تو اعلان ہوگا نا. ارے ہو گیا چاند. کیسے ہو گیا؟ وہ بچے چلا رہے ہیں، سب طرف جشن کا سما ہے. ایسے چاند نہیں ہوتا، کروڑوں جشن ہو جائے تو. تم نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے؟ ہاں میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا. چاند جو ہے نا وہ ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا. بولا افتخار کو. افتخار بھائی آئے، آ کر کے وہ بھی تھپی میں جمع ہو گئے کہ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پورا محلہ چیخ رہے گئے بھی نگر میں دھوم مچی ہے چاند کی. تو نے دیکھا گا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ایسے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی روحب رضا صاحب آئے. افتخار بھائی نے کہا کہ روحب بھائی نے مجھے بتایا کہ چاند ہوا ہے.
کہا فون کرو رہے بھائی کو بلاؤ، اور راہب رضا صاحب آئے. ارے بھائی کیا بیٹھے ہو، بچوں کے لیے ٹیلر کے یہاں سے کپڑے نہیں لانا ہے، اتنی فرصت میں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کل عید نہیں کرنی ہے، دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے، کیوں ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہو مایوس مایوس، اٹھو چاند ہو گیا. اور روہب بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے چاند دیکھا؟ روہب بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا. تو یہ جو 3 4 5 جو تھپی میں جمع تھے نا، جو بڑھتے جا رہے تھے، گردن جھکتی جا رہی تھی، یا اللہ، وقار بھائی سوچے تھے اللہ جو چاند دیکھا اس کو بھیج دے، ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا، پوری زندگی بھیونڈی میں گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں مبلغ، لوگ جھوٹے، جھوٹی چاند کی گواہی دیتے ہیں. شکیل بھائی سوچ رہے یا اللہ میں نے کیوں کہہ دیا تھا جو ہے وہ افتخار کو، افتخار بھائی بھی یہاں جمع ہو گئے. ایسے میں جب روہب بھائی آئے نا، روہب بھائی نے کہا میں نے الحمدللہ چاند دیکھا ہے، ہمارے محلے میں عام رویت ہوئی ہے نظام پورہ میں. تو اب مفتی صاحب نے کہا عید ہو گئی، چاند ہو گیا. اور یہ جتنے بیٹھے تھے تپی میں، جن کے دل دھک دھک کر رہے تھے، یہ بھی اچھل گئے، چلو اللہ نے عزت رکھ لی. چاند تو ہونا ہی تھا، ہوا ہی تھا، لیکن عزت رہ گئی. بتائیں جب آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو وہ جو سارے تھپی میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی بھی عید ہو جاتی ہے اور پوری کائنات کی عید ہو جاتی ہے. ملانے کے لیے نہیں کہتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں لیکن ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. حضرت آدم آئے تھے، قوم نے کہا عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے. پھر شیش آ گئے اور کہا اللہ کی عبادت کرو، اور دیکھا ہے تم نے؟ نہیں. جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے. نوح آ گئے، اللہ کی عبادت کرو، تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. جس نے دیکھا وہ آنے والا ہے. ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور کائنات کو پیغام دیتے رہے اللہ کی عبادت کرو. سب قوم پوچھتی رہی تم نے دیکھا ہے؟ لیکن عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. 5.5 صدیاں بیت گئی. جب بھی نبیوں کا ذکر ہوتا تو کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. انبیاء قطار میں تھے اور عرض کرتے تھے مولا ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا، کسی کے کہنے پر تیرے ہونے کی گواہی دی. اور جس وقت مصطفیٰ کریم مکے میں آئے تو اس وقت لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں نے کہا 1.25 لاکھ نے یہی کہا تھا اللہ کو تو نے دیکھا بھی ہے؟ حضور فرماتے ہاں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے تو گواہی دے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو کونین کی عید ہو جاتی ہے. جو خدا کو دیکھ کر کے آئے پھر اس دن کونین کی عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو میلاد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو 31 پہ شراب کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں میلاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی، کتنی خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں خوشی اور غم کا کی ایک حد ہے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو. وبشر المومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کروں، شراب سے بچو. شراب تباہی کے دہانے پر لے جائے گی. اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دعوت دے، کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے، تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے، نشے کا، اور لڑکیاں اپنے دام تزویر میں، اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے. اسی لیے اسلام نے کہا، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں. یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ چھوڑ دے. اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا. اس لیے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں.
کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں. یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق نہیں. وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں. یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں پک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. پتا چلا نوجوانوں کا حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں. اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے توکل کا عالم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو. ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے. اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو. جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا. یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے. غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا. طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. خالد ابن ولید کون ہے؟ خالد بن ولید کون ہے؟ اگر میں حضرت خالد ابن ولید پہ گفتگو کروں تو آپ کو حیرت ہوگی. بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے احد کی پوری جنگ کا نقشہ بدلنے والا خالد ابن ولید ہے. پلٹ کر کے حملہ کیا اور گویا کہ صحابہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اس شخص نے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ ایران اور شام پر اسلام کا پرچم لہرانے والا یہی جوان ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، محمد بن قاسم کون ہے؟ اس کے قبیلے کی مذمت حضور نے بیان کی. آقا فرماتے مجھے بنو امیہ کے چھوکروں سے اور بنو ثقیف کے چھوکروں سے بڑا ڈر ہے کہ وہ میری امت کی جو ہے وہ پامالی کریں گے. یہ حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا ہوتا ہے، محمد بن قاسم. ایک شجرہ نسب تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ تاریخ میں ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ایسے خاندان کا لڑکا سندھ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے. لیکن زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پرف پوتا لگتا ہے، اور اس جوان نے جو ہے وہ اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پہ لہرایا. یہ وہ جوان تھا، اللہ اکبر، صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں ہندوستان آیا اور اس نے سندھ کے علاقے فتح کیے اپنے کردار سے. آج 16-17 سال کے جوانوں کو تو لڑکیوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، کس قدر گندی فکر ہو گئی ہے.
میں یہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ایک جوان 10-15 دن پہلے میرے پاس آیا، میرے شہر کا جوان، خوبصورت تھا، بڑے گھرانے کا تھا۔ اس نے کہا کہ سید صاحب بے چین رہتا ہوں، تکلیف رہتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا یار میں تعویذ وغیرہ تو نہیں دیتا، لیکن چلو آئے ہو تو ایک میرے خاندانی بزرگوں کا عمل ہے وہ لکھ کر دے دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا لیکن یہ تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب نماز پڑھو۔ اس نے کہا کہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا گناہ چھوڑو گے تو اثر کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں۔ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس نے سادگی میں کہہ دیا کہ اب تک 2 بار زنا کر چکا ہوں، اور اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سوچے یہ صورت حال ہے ہمارے جوانوں کو اس قدر، اور ماں باپ اپنی فکر میں، ماں باپ سمجھتے ہیں ہم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوئے ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، تو ان کو اپنے بچے بچے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں اور جلدی سے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھو، جنازہ تیار ہو تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو۔ ابھی کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیر پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا، سب اپنی جگہ ہے، حالات تو دیکھو۔ 1450 سال پہلے آقا نے فرمایا بیٹا بیٹی کی شادی میں جلدی کرو، بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی تو بیٹا پڑھائی کر سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے پڑھائی، بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تعلیم نکاح کے بعد مکمل کی ہے، پڑھائی آپ نے جو ہے وہ شادی کے بعد مکمل کی ہے۔ حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، وہ امام اعظم جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور زندگیاں اس طریقے سے تمام ہو گئی علم حاصل کرنے میں۔ ہمارے ایک مزاج بنائے کہ جب تک ڈگری نہیں ملیں گی شادی نہیں کریں گے، اور یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ڈگری ملتے ملتے وہ کنوارے پن کی ڈگری کھو دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات جو حدیث اختتام پہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی حسن ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نیکیاں کرنے سے زیادہ اللہ کو گناہ سے بچنا پسند ہے۔ گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضور علیہ السلام سے میں نے کم و بیش 7 مرتبہ سنا، بچہ تھا اس کے بعد بھی اتنی کثرت سے حضور اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ میں نے 7 مرتبہ سنا۔ امام ابن الجوزی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور اس کو گناہ کی عادت تھی، آقا کریم کا فرمان ہے، اس کو گناہ کی عادت تھی۔ مفہوم حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ جوان گناہ کے مواقع ڈھونڈتا۔ ایک مرتبہ وہ نکلا گناہ کی غرض سے، تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکی کچھ لوگوں سے قرضے مانگ رہی ہے، اپنی ضرورت کا سوال کر رہی ہے، اس کو 60 درہم کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ جب اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا تو کفل نے دیکھا کہ لڑکی کو کسی نے کچھ نہیں دیا اور یہ ضرورت مند ہے، پھر کیا ہوا؟ اس نے لڑکی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کی ضرورت سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور جب جھولی میں ڈالا نا تو لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا، یہ سمجھ گیا کہ انسان احسان کا بندہ ہے، لڑکی بالکل ڈھیر ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ لڑکی سے کہا تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا اور میں نے تیری اتنی بڑی مدد کی، میں اس پر کچھ نہیں چاہتا، بس ایک بات چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے گھر لے جا کر اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر مجھ سے کچھ باتیں کر تاکہ میں تجھ سے باتیں کر کے تجھے رخصت کر دوں۔ لڑکی چونکہ پیسے اس کو ملے تھے، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں اپنی قوم کے ہر مالدار سے، ہر باغیرت انسان سے کہوں گا کہ اگر قوم کی بچیاں یا بچے سوال لے کر کے آیا کریں تو ہم کوشش کریں کہ ان کے سوال کو پورا کر دیں۔
اس لیے کہ آج جو عیاشیاں اور فحاشی اور بدکاری پھیل رہی ہے اس میں غربت کا بھی بڑا دخل ہے. قوم کی بچیاں لٹتی ہے، پٹتی ہے، اور پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں کی راہ پر چلی جاتی ہے. نوجوان لڑکوں کا بھی یہ حال ہوتا جا رہا ہے. اس لیے صدقہ دینے سے افضل ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دیں. امام اہل سنت نے حدیث لکھی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ دینے سے افضل ہے، کیونکہ صدقہ مانگنے والے بھکاری روز مانگتے ہیں، قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. اور جس نے کسی کو قرضہ دیا تو جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں دے گا ہر دن اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یعنی 500 کسی کو قرضہ دیا تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آتے روزانہ 500 صدقہ دینے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن اب یہ فکر چلی گئی، یہ سوچ چلی گئی. اب لوگ جو ہے خود غرض بن گئے، ہو کر بھی نہیں دیتے. لوگوں دے کر تو دیکھو اللہ کیسا کریم ہے. بہرحال کفل نے اس کے جھولی میں پیسے ڈالے، لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی. جب لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تو یہ گئے، گھر میں داخل ہوا، سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، اور بند کرنے کے بعد لڑکی کے پاس بیٹھا اور کھسکنے لگا. لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، نفس کی وہ پوری کر دے. لڑکی کھڑی ہوئی اور تھر تھر کانپنے لگی. اس نے کہا کسی نے تیری مدد نہیں کی، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، سارے کھڑکی اور دروازے میں نے بند کر دیے. لڑکی نے کہا کفل میں جانتی ہوں تو نے کئی مرتبہ وہ گناہ کیا ہوگا جو تو آج کرنے جا رہا ہے، جس کو زنا کہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا. میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ میرا اور تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن جب اللہ اپنے نامہ اعمال پڑھنے کا ہمیں حکم دے گا تو میں کس منہ سے پڑھوں گی کہ میں نے زنا کیا تھا؟ زنا کر کے اپنی ماں کے سامنے انسان اظہار نہیں کر سکتا کہ میں نے زنا کیا تھا. زنا کر کے بیوی کے سامنے انسان اظہار نہیں کر سکتا کہ میں نے زنا کیا تھا. قیامت کے دن اللہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال. میری قوم کے ان نوجوانوں تک کوئی یہ بات تو پہنچا دے جس گناہ کا اقرار ہم اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتے، جس گناہ کا اقرار ہم اپنے باپ اور اپنی بیوی حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے. اگر بیٹوں کو پتا چل جائے کہ میرا باپ زانی ہے تو بیٹوں کے دل سے باپ کی عظمت نکل جاتی ہے. نادان، جس گناہ کا اقرار تو بیٹے کے سامنے کرنے سے ڈرتا ہے، جب قیامت میں سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور اللہ تیرا نام اعمال تیرے ہاتھ میں تھمائے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، تو مسلمانوں ہم اپنے منہ میں، اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیشی ہے اور اس کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائیں کہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے عورتوں پہ بد نظری کی تھی، ہم نے گناہ کیا تھا. سوچو تو صحیح، اس دن کو سوچو، کون سا وہ دن ہوگا. صرف تفسیر سے ایک بات عرض کروں کہ قیامت میں اللہ اگر کسی نبی سے بھی پوچھ لینا سوال، جو معصوم ہے، انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن تفاسیر میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا ایک سوال، صرف ایک سوال. اللہ جانتا ہے لیکن قوم کو بتانے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ ایک سوال اللہ کرے گا. حالانکہ اللہ نے خود سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ مریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ اس الزام سے پاک، اللہ نے خود اس کی تردید کی، اس الزام کی. لیکن قیامت میں عیسائیوں کی رسوائی کے لیے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پوجا اور عبادت کی، ان کی رسوائی کے لیے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو وصیت کی تھی، ابھارا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ بھی جانتے کہ یہ الزام ہے، سارے انبیاء جانتے، پوری قوم جانتی ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے.
لیکن اللہ جب سوال کرے گا تو اس سوال کی ہیبت سے، حدیث پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال سے روحیں روحیں سے خون کی فوارے نکلنے لگے گی، خون کی فوارے۔ ایک الزام ہے عیسیٰ پر، اس الزام کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو خوف خدا کی وجہ سے روحیں روحیں سے خون کی فوارے نکلے گی۔ جن لوگوں نے زنا کا الزام نہیں، زنا کیا ہوگا، جنہوں نے شراب پیا ہوگا، جن لوگوں نے عورتوں پہ بد نظری کی ہوگی، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ سفید کپڑے اور قیمتی کپڑے، داڑھیوں کی تراش خراش اور ظاہر کو بہتر بنانے سے کوئی بہتر نہیں ہو جاتا۔ یہ جو دل کے اندر کتا بیٹھا ہے گناہ کا، اس کتے کو جب تک نہ نکالو، اس پاپ کے کتے کو نہ نکالو، کنویں کے اندر کتا گر جائے پانی کتنا بھی نکالو گے کنواں صاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس دل کے اندر جو پاپ کا کتا بیٹھا ہے، ہر وقت جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، ہم تیار رہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ پکنک کے موقع پر، اس کے موقع پر، اس کے موقع پر گناہ کرتے ہیں۔ آخر بتاؤ تو اتنے گناہوں کا جواب رب کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی سوائے سجدۃ الانبیاء کے، وہاں ہم اپنے جرائم کا اللہ اکبر قبول کیسے کریں گے؟ ان جرائم کو اس کا اقرار کیسے کریں گے؟ اس لیے اس دن کو یاد کر کے سچی توبہ کر لو تاکہ آج کی رات ہماری زندگی میں انقلاب کی رات بن جائے۔ تو کفل نے جب اس لڑکی کو کہا میری خواہش پوری کر، لڑکی نے تھر تھرا کر کے کہا میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ سے کہوں کہ میں نے زنا کیا؟ اس پر بھی کپ کپی تارے ہو گئے، دل سے بات نکلی دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا یہ پیسے بھی لے کے جا اور نکل یہاں سے، جا آج تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، پیسے بھی لے جا۔ اور لڑکی گئی اور موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا اور کفل کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو موت آئی، جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں بات پھیل گئی، کفل کا انتقال ہو گیا، کفل کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی حدیث آئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کفل مر گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے بڑے نیک اور زاہدوں نے کہا اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا، کیونکہ جرائم اتنے کیا، زنا میں ڈوبا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، جرائم کرتا تھا، لیکن تھا تو کلمہ پڑھنے والا، تھا تو انبیاء کا ماننے والا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ اسی وجہ سے اس کے گھر گئے، جب اس کے گھر گئے تو اس کے دروازے پر ایک عبارت دیکھی، ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اور مغفرت کی وجہ کیا بنی؟ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے ہم بھی تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی ایسا وقت آئے گا کہ گناہ ہمیں اپنی طرف بلائیں گے، ہم اپنے رب کا تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا رب، یہ تصور کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑیں۔ اور الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چلی ہے۔ اس تحریک کا مقصد ہے نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا، نالین رسالت کے قریب کرنا، گنبد خضرا کے قریب کرنا۔ آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے، سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں اور خود نیک بن کر دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، کہیے سبحان اللہ۔ کل انشاءاللہ کھجور پورا کھجور کے درخت کے پاس، کھجور پورا کھجور کے درخت کے پاس عشاء کی نماز کے بعد سنی دعوت اسلامی کا